ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑی محبت و خلوص کے ساتھ اپنی محبتوں کا تحفہ درود پاک کے ذریعے پیش کریں. بڑی آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماہ نور کی جلوہ گری ہے. اسے تو آج طبیعت بھی تھوڑا ناساز ہے کئی دنوں سے. مختصر انشاءاللہ بولوں گا. ہو سکتا ہے کہ آج پرجوش کتاب نہ ہو، لیکن جو ضروری باتیں ہیں آج انشاءاللہ وہ آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ نرالے یا آسان انداز میں ہوں. کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں بات اتر جائے. آج جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی، ایک مرتبہ جھوم کر اور دلوں میں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. وہ عظیم مہینہ ماہ نور جلوہ گر ہونے والا ہے. کل بروز ہفتہ چاند رات ہے. تو یہ وہ عظیم و مقدس مہینہ ہے کہ جب آتا ہے تو پھر سنیوں کے چہروں میں لہر دوڑتی ہے. بے شک صرف سنی کا لفظ اس لیے ہے کہ وہی تو ایمان والے ہیں. ایمان والے کے دل روح جو تازہ ہوتا ہے وہ رسول کریم کی محبت سے تازہ ہوتا ہے. کیونکہ اصل ایمان ہی سرکار ہے. اصل ایمان ہی سرکار ہے. اور اس مصطفیٰ کا ذکر ہم اور آپ کیا بیان کریں جس کا ذکر خود خدا کرتا ہو. محدود جس کا ذکر ہے، آپ جسے کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات، اس رب کا ذکر بھی ایک وقت تک محدود ہے. آپ جانتے ہیں محدود ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. جب مخلوق ختم ہو جائے گی تو رب کا ذکر بھی نہیں ہوگا. لیکن مصطفیٰ کا ذکر ایسا لامحدود رب نے رکھا ہے کہ مخلوق ختم ہو جائے گی خود خدا مصطفیٰ کا ذکر. تو لہذا آج جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ آج وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس ٹکڑے کو آپ بار بار میلاد مصطفیٰ کے خطبات میں بیانات میں سنتے ہی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لیکن یہ پوری آیت کریمہ نہیں. پوری آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ کے نچلے حصے کا ایک جز ہے. کیا ہے؟ ایک جز ہے. لیکن اس کا تعلق پوری آیت پڑھیں گے آپ تو آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رفت و عظمتوں کو کیسے اجاگر فرمایا ہے. سب سے پہلے جو آیت یہ شروع ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت نے وہاں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب. کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب. اگر آپ آسان زبان پہ ترجمہ اس کا کریں تو اے پڑھے لکھے لوگوں، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ جسے کتاب دی گئی، علم دیا گیا، جسے کتاب کا علم دیا گیا، وہ تورات کا ہو، انجیل کا ہو، یہ جو جتنے لوگوں کو علم دیا گیا انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب کہا جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کتاب جو ہے ایسی کتاب تھی، یہ تورات انجیل یہ اللہ کی جانب سے نبیوں پر آئی ہوئی تھی. یہ مدینے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مدینے کی سرزمین پر جس وقت کتاب ان کے پاس تھی، آپ یقین جانیں کتاب جو ہے، کتاب جو آپ کھول کھول کر اور آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت کوئی دنیا کے اندر پرنٹنگ پریس تھا موجود نہیں تھا. کیا تھا؟ کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ 17 صدی میں جو ہے جا کر پرنٹنگ پریس کا ایجاد ہوا. کوئی صفحہ ورق تھا، کاغذ تھا کوئی. تیسری صدی میں عباسی خلافت میں جا کر کاغذ بنا ہے، تب جا کر کاغذوں پر جو ہے لکھا گیا. اس سے پہلے نہ کاغذ تھا
کتاب تھا، کتاب جو رب کے جانب سے تھی وہی کتاب تھا. کسی دنیا والے کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کتاب بنا سکے، کسے کتاب بنا سکے. لہذا رب نے مخاطب فرمایا کس کو؟ اے اہل کتاب، اے پڑھے لکھو لوگوں، تم سے مخاطب کیا جا رہا ہے. یا اہل کتاب سے مراد کیوں ہے؟ یا اہل کتاب سے وہ مراد ہے جو مدینہ کی سرزمین پر یہود و نصارہ رہتے تھے اور وہ کتاب والے تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ کتاب کا علم رکھتے تھے. ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور آگے جو بات آ رہی ہے اللہ کے رسول کی غیب کی بات آ رہی ہے اور مصطفیٰ کے نور کی بات آ رہی ہے. تو پہلے جو مخاطب کیا تو اہل کتاب کو مخاطب کیا. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے مصطفیٰ کے غیب کا انکار کرنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے نور کا انکار کرنے والا جاہل نہیں ہو سکتا. پڑھا لکھا بے ایمان ہی انکار کر سکتا، پڑھا لکھا ہی انکار سکتا. اب کوئی جاہل ہے، آپ اٹھا کر پوچھیں کہ اللہ کے رسول نور ہے یا نہیں، وہ کہے گا نور ہی. اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، وہ کہے گا ضرور جانتے ہیں. ایک ٹھیلے پر بیٹری والے سے پوچھ لی، وہ بتا دے گا کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں. کہ پڑھا لکھا ہے، بہت بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہے اس نے، لیکن اس سے پوچھیے اہل سنت کا ہے تو کہے گا کہ غیب جانتے ہیں، ورنہ دوسرے کا ہے تو غیب نہیں جانتے. وہ نور نہیں ہے، وہ بشر ہے. کیا ہے؟ نور ہے. تو اللہ نے مخاطب ہی فرمایا اہل کتاب سے، کیا اے علم حاصل کیے ہوئے بیٹھے ہو، تم سے مخاطب کیا جا رہا ہے. کس کے بارے میں خطاب کیا جا رہا ہے؟ کہ تمہاری عادت ہے. یہ ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ کتاب اہل کتاب کی، یہودیوں کی، کہ یہ تورات اور انجیل جو پڑھتے تھے نا. اچھا یہ سمجھے کہ آپ پورے گاؤں میں ایک کتاب ہے، پورے گاؤں کے اندر صرف ایک کتاب ہو، قرآن مجید صرف ایک ہو، اور وہ علم والا ہو، اس کے پاس کتاب ہو، تو لوگ اس کی کتنی عزت کریں. اور وہ کتاب کوئی اس سے مانگے آدھے گھنٹے کے واسطے دے دے، پڑھ کے دوں گا، وہ دے گا، وہ دے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، پھر واپس ہی نہیں آتی کتاب. ہوتا کہ نہیں؟ واپس ہی نہیں آتی کتاب. کہا حضرت یہ بہت اچھی کتاب ہے معرفت کی، تھوڑا لے کے جاتا ہوں، 2 دن میں لا کے دیتا ہوں، پھر وہ گئی آئی نہیں آج تک. ہوتا کہ نہیں؟ ہوتا ہی ہے. کتاب جب مدینے کے اندر اس یہودی کے پاس، ایک کے پاس رکھی ہوئی، کہاں رکھی ہوئی؟ اس کے گھر میں. وہ پرسنل جو اس کا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اندر جو ہے وہ اپنی کتاب کو چھپا کر رکھا ہے. اور مدینے کے یہودی جب کوئی مسئلہ پوچھتے اس سے کہتا تم رکو ذرا کتاب میں دیکھ کے آتا ہوں. لیکن کتاب کسی کو نہیں دیتا، کتاب کسی کو نہیں دیتا. اس میں سارا علم تھا، حضور کے سارے اوصاف بیان کیے گئے تھے، لیکن یہ کرتا کیا تھا؟ سب کچھ بتاتا، حضور کے اوصاف کو چھپاتا، حضور کے اوصاف کو چھپاتا. اللہ نے اسی کو مخاطب کیا، اے علم والے، اے اہل کتاب، سن لے، قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب اب تمہارے پاس میرا رسول آ گیا. کون آ گیا؟ اب رسول آ گیا. رسولنا دیکھیں یہ مضاف ہے اور نازمین جو ہے وہ خدا کی طرف ہے. یہ رب کہہ رہا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا رسول ہے. اگر تم اس کو نہیں پہچانتے، مجھے تو پہچانتے ہو، مجھے تو جانتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے میں خدا ہوں. اگر تم چھپ کے گناہ بھی کر رہے ہو تب بھی جانتے ہو میں کیا کیا کر سکتا ہوں. تمہیں رزق دینے والا میں ہوں، میں کھلانے والا ہوں، میں پلانے والا ہوں، زندگی دینے والا ہوں، موت دینے والا ہوں. ہو سکتا ہے تم رسول کو نہ مانو، تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو آیا ہے کوئی اور نہیں، میرا رسول ہے. کون ہے یہ؟ میرا رسول ہے. اب آگے، اب جب آنے والے کی تعریف کرائی جاتی نا، آنے والا فلاں جو مقرر ہے، ممبئی سے آیا ہے، پاکستان سے آیا ہے، وہ جو یو پی کی سرزمین سے آیا ہے، بریلی کی سرزمین، اس کی خاصیت کیا ہے؟ فلاں شہر کا مفتی ہے، وہ دارالقضا سمجھتا ہے. وہ صفت بیان کی جاتی نا، صفت بیان کی جاتی. اب رب نے کیا کیا؟ رب نے صفت بیان فرمائی، یہ میرا رسول ہے، کیا کرے گا؟ یبین لکم، تمہیں بیان کرے گا. کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں بیان کرے گا؟ رب ارشاد فرماتا ہے مما تخفون من الکتاب، جو کچھ تم کتاب میں چھپاتے ہو یہ کھول کے بتائے گا. یہ جو آیا ہے نا،
انجیل پڑھ کر آئے تھے. اب وہ کتاب ہے کہاں؟ وہ یہودی کے گھر میں چھپی ہوئی ہے. دیواروں کے اندر دیوار، اس دیوار کے اندر ایک کمرہ، کمرے کے اندر صندوق، صندوق میں پڑی ہے کتاب، اس صندوق کو لگا ہے تالا کہ کوئی نہ کھولے، میری کتاب غائب نہ ہو. وہ پڑھوں گا تو میں پڑھوں گا، مصطفیٰ کی صفات چھپاؤں گا. رب فرماتا وہ آ رہا ہے جو کچھ بھی نہیں چھپائے گا، وہ آ رہا ہے جو کچھ بھی نہیں چھپائے گا. یہ تورات پڑھ کر آئے. اب بتائیے غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غیب نہیں. کئی مرتبہ علم جو ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی اس نے، اس زمانے کے اندر مشہور ہو گیا، تو نوجوان، خاص کر کالجز کے نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کس طرح گمراہ ہوتے ہیں معلوم کیا؟ ہاں تو اتنا علم ہے نا وہ اس کے پاس، فلاں کے پاس، انہیں بولنا نا حضور کو غیب نہیں بولو، تمہیں کیسے؟ آپ کو یہ بات دل میں بٹھا لیں. آپ علم جو ہوتا نا، علم یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ ذریعہ ہے. لیکن خود علم ہدایت نہیں ہے. خود علم جو ہے وہ ہدایت نہیں، ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. اگر خود علم پورا ہدایت ہوتا تو شیطان کافر نہ ہوتا. شیطان سے بڑا عالم کون؟ تو پتا چلا کہ علم جو ہے ایک ذریعہ ہے ہدایت کا. یہ اکٹھا ہو سکتے ہیں. علم اور کفر ایک جسم میں جمع ہو سکتے ہیں. علم اور کفر ایک آدمی کے اندر جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. کتنے لوگ ہیں علم ہے لیکن کافر ہیں. کیا ہے؟ کافر ہے. علم اور کفر ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اور ایک جگہ کیا نہیں جمع ہو سکتا؟ آپ کو معلوم ہے ہدایت ایک جگہ جو جمع نہیں ہو سکتی وہ چیز، ایک ولایت اور ایک کفر. ولایت اور کفر ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک آدمی میں ولایت، ولی ہونا، ولی بھی ہو کافر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ولی بھی ہو کافر بھی ہو، عالم بھی ہے کافر بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کئی عالم کافر ہیں، کئی علم والے کیا ہے؟ کفر میں مبتلا ہیں، اللہ کے رسول کی توحید کا کی کفر میں مبتلا ہے. کئی عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن کافر ہیں. لیکن آپ ہدایت کا جو نتیجہ تلاش کر رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں. عالم سے آپ کو ہدایت نہیں، علم ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. ہاں ولی میں کفر جمع نہیں ہو سکتا. اگر کوئی فرقہ کہتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، تو اس قوم کو، اس فرقے کو کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں. بس یہ پوچھو تیری جماعت میں ولی دکھا، سبحان اللہ. تیری جماعت میں ولی دکھا. اب سمجھو جس جماعت میں غوث اعظم ہے وہ جماعت سچی ہے. جس جماعت میں خواجہ غریب النواز ہے وہ جماعت سچی ہے. جس جماعت میں نظام الدین اولیاء ہے وہ جماعت سچی ہے. جس جماعت میں امام احمد رضا خان ہے وہ جماعت سچی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ کفر اور ولایت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بے شک. کفر اور ولایت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. علم اور کفر ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے. رب نے کہا یا اہل الکتاب، علم بہت ہوگا تمہارے پاس، میری نظر میں کافر ہو. رب کی نظر میں کیا تھے؟ وہ کفر میں مبتلا تھے. کفر میں مبتلا کیوں تھے؟ سارا تورات کا علم جانتے تھے، سارا علم جاننے کے بعد بھی کافر. کیوں کافر؟ کافر اس لیے کہ مصطفیٰ کی صفات کو چھپاتے تھے. جو مصطفیٰ کی صفات کو چھپائے وہ کافر ہو جائے، اور جو سرے عام مصطفیٰ کی توحید کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا. وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب آیا نا، اب جو تم چھپا رہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ سب کو بیان کرے. اب یہ مسئلہ یہ ہے غیب کے معاملے میں، لوگ کہتے ہیں بیضاوی ایک کتاب ہے تفسیر کی، اس میں آپ اٹھا کر دیکھیے. غیب آپ پڑھیں گے، آپ الف لام میم کا سورہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب آنے لفظ، اس لفظ کی غیب کی تشریح میں آپ بیضاوی میں پڑھیں. انہوں نے لکھا غیب کسے کہتے ہیں؟ جو خواص خمسہ سے معلوم نہ. 5 ایسے انسان کے اندر خواص ہوتے ہیں جس سے انسان اپنی چیز پہچانتا ہے. جیسے ہاتھ ہے
چھو کر معلوم کرتا ہے. کسی کی بس آنکھ نہیں ہے، اس کو نوٹ دے دو وہ چھو کر معلوم کر لیتا ہے. کیا معلوم کر لیتا ہے؟ چھو کر معلوم کر لیتا ہے. کوئی دیکھ کر معلوم کرتا ہے، چاک کر معلوم کرتا ہے. سالن ہے، تیز ہے، پھیکا ہے، آپ چاک کر. یہ حواس خمسہ باڈی میں ہوتے ہیں ہر انسان کی. تو علامہ بغدادی کہتے ہیں یہ 5 کے علاوہ بھی جس کو معلوم ہے وہ غیب ہے. وہ کیا ہے؟ غیبی. اب وہ جو کتاب چھپی ہے صندوق کے اندر وسیع ہے، اس کو مصطفیٰ نے چکا ہے، اس کو مصطفیٰ نے چھوا ہے، اس کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہے نہ چھوا ہے، کچھ بھی نہیں. رب کہتا آ رہا ہے تمہارا پردہ فاش کرنے کے لیے. وہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ نبی ہے. نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب جانتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہے، اور جو غیب نہیں جانتا مکار میں نبی ہی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہے لیکن غیب نہیں معلوم. وہ کیسا نبی ہے؟ وہ کیسا نبی؟ جو غیب نہیں جانتا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. کیف اللہ نے وہ ایک مسئلہ اور واضح ہو گیا ہے. وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس آیت سے. پھر مطلب یہ نہیں، اس میں تو جزئی غیب معلوم ہوتا، صرف تورات کا علم، پورا کائنات کا علم کا ہے، تھوڑا سا علم معلوم ہوتا اس آیت میں. آیت کریمہ کا میں وہ حصہ اگر آپ کو تلاوت میں حافظ قرآن بھی تو نہیں ہوں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو آیت ہی نکال لیا ہوں. آپ کو کلیہ علم میں اس آیت کریمہ سے بتانا ہو. یہ آیت کریمہ آپ اٹھا کر اس کی تفسیر بھی پڑھیں. آپ کو معلوم نہیں ہو رہا تو صرف نیٹ پر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین مار دیں، پوری آیت آ جائے گی. یا اہل کتاب سے پوری آیت آ جائے گی. تب نے فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. بہت سارا جو تم چھپا رکھے وہ بیان کرنے آ رہا ہے. کثیر کا لفظ استعمال کیا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ جانتا سب کچھ ہے لیکن آئے گا بہت بتائے گا اور بہت کو چھپا کر رکھے گا. یہ آیت کریمہ ہے. رب نے خود فرمایا کیا کرے گا؟ آنے کے بعد تمہیں بتائے گا اور بتانے کے بعد بہت سارا چھپا کر رکھے گا. کس لیے؟ تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے. اور جانتا سب کچھ ہے اور بتاتا وہی ہے جس کی خدا کی جانب سے اجازت. تو بتا کہ اس آیت کریمہ بتا رہی ہے مصطفیٰ کو صرف ایک دو چیز کا نہیں بلکہ کل علم غیب مصطفیٰ کو رب نے عطا فرمایا. اب اس بیان کے بعد یہ غیب کا مسئلہ ہو گیا. غیب کا مسئلہ آج تو نور کی بات کرنی ہے. وہ پیچھے پہ غیب کا آ گیا، وہ آیت کریمہ میں اوپر پھر بتا. اب نبی شاہ فرماتا اتنا سب کچھ بنا. اب ان سے کہتا ہے وہ اہل کتاب سے قد جاءکم من اللہ کتاب قد جاءکم من اللہ نور. اب ہاں اوپر کیا کہا؟ رسول کہا. کیا کہا؟ رسول کہا. اب آپ کہیں کہ ہمارے گاؤں سے ایک بہت بہترین مقرر آئے ہیں، بڑا زبردست جو ہے بیان کرتے ہیں، ان کا نام فلاں ہے. معلوم نہیں ہو رہی کون، سمجھ میں نہیں آ رہا. ذرا شارٹ کٹ میں بتاؤ مجھے وہ کون. یوٹیوب میں وہ نام ماننے آ جاتا. ہاں اب معلوم ہوا. شارٹ کٹ کی ضرورت ہے نا لوگوں کو. رب نے وہاں رسول کا ذکر کیا. اوپر آنے والا کون ہے؟ رسول ہی آئے گا. تمہیں کیا بتائے گا؟ جو تم چھپاتے ہو وہ بتائے گا. اب تم رسول کو سمجھ نہیں پا رہے ہو تو رب نے فرمایا شارٹ کٹ میں سمجھو. وہ آنے والا جو ہے قد جاءکم من اللہ نور، وہ جو رسول ہے نا وہ میرا نور ہے. بے شک وہ کیا ہے؟ وہ میرا نور ہے. تم جسے میں نے اوپر رسول کہا اسے رسول کی تعبیر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھو شارٹ کٹ میں یہ ہے وہ آنے والا رسول ہے، وہ نور ہے. کیا ہے؟ وہ نور ہے. اب نور میں پھنس گئے لوگ، بڑی جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے کہ مصطفیٰ بشر ہے، نور ہے، بشر ہے، نور ہے. کوئی کہتا بشر ہے، کوئی کہتا نور ہے، کوئی کہتا بشر ہے، کوئی نور ہے. اب ایک فرقہ تو وہ ہے وہ آیت کریمہ پیش کرتا سبحان الذی یسری بعبدہ
عبد ہی، عبد آیا نا بندہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو وہ آیت بیان کر کے کہتے ہیں ہم آپ نور کیسے کہتے ہیں؟ اللہ نے تو عبد کہا، یہاں پہ بندہ بندہ کہا ہے. اس مخلوق کو اتنا تک معلوم نہیں کون سی آیت بیان کر رہا ہے. ایک ہے خدا کی جانب سے مخلوق کی طرف آنا اور ایک ہے مخلوق سے خدا کی طرف جانا. دو ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں. دونوں کیا ہے؟ الگ چیزیں ہیں. رب بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ آنے والا نور ہے، یہ آنے والا نور ہے. اسے خطاب پوری کائنات کو بتا رہا ہے تم اسے بندہ مت سمجھنا، یہ نور ہے. اور جب اللہ اسے بلا رہا ہے تو خوف یہ نہ سمجھے کہ یہی خدا ہے. تو رب کہتا ہے کہ اب جب بلا رہا ہے بندے تو خاص بندہ ہے تو آ. فرق ہے دونوں میں، ایک جانا ہے ایک آنا ہے. ایک جو جا رہا ہے نیچے سے اوپر وہ مخلوق کی طرف نہیں خدا کی طرف جا رہا ہے، خدا کی طرف جا رہا ہے تو رب عبد کہہ رہا ہے، اور مخلوق کی طرف بھیج رہا ہے تو رب نور کہہ رہا ہے. فرق ہے دونوں میں. آج آیتوں کی سمجھ لوگوں کو نہیں آ رہی. اچھا نور کی دیکھیں آپ اس کو، نور کو سمجھے آپ. کئی لوگ تو وہ ہیں تو نور کے بن کے نہیں. یہ تو پوری زندگی میں اچھا اس کا ایکسپیرئنس ہے. ایک تقریب میں نے وہ دور جس وقت گوا میں رہا کرتا تھا، وہاں میں نے ایک تقریر کی نور پہ، نور محمدی پہ. وہاں غیر فرقے زیادہ تھے. تنہا وہ ایک مسجد تھی جس کا نام مکہ مسجد تھا جو پوری غیر مقلدوں کے قبضے میں تھا. تو انہوں نے مجھے دعوت دی، میں گیا بھی وہاں پہ الحمدللہ. تو پھر میں نے وہاں یہ خطاب کیا نور کے تعلق سے. مغرب بعد بیٹھا ہوا تھا مولوی صاحب آ گئے. وہ مولانا وہ 4-5 لوگوں کو لے گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ یہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ بشر ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ماننے کی بات ہے، اللہ کے رسول بشر ہیں. بشر اللہ کے رسول نور بھی ہے، اللہ کے رسول بشر بھی ہے. تو مجھ سے اس نے کہا کہ آپ جب بشر ہیں اللہ کے رسول تو آپ بشر کا چرچا کیوں نہیں کرتے، صرف نور کا چرچا کیوں کرتے؟ میرے دماغ میں اب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس نے آیت کو صحیح سے سمجھا نہیں. اس نے میں نے کہا ایک بات ہے ماننا اور ہے چرچا کرنا اور ہے. میں مانتا ہوں کہ مصطفیٰ بشر ہے. میں نے کہا تو پیدا ہوا دنیا میں آیا کیسے آیا؟ کہا میرے والدین کے ذریعے آیا. کہا والدین نے جو صحبت اختیار کی اس کے ذریعے آیا. تو مانتا ہے اس بات کو؟ کہا مانتا ہوں. تو پھر وہ تیرے والدین کی صحبت کی پرچار کرتا ہے، پرچار کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے، کچھ چیزیں پرچار کی ہوتی ہیں. سب کا پرچار نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا حضرت یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو شرف کی بات ہے. یہ تو مصطفیٰ کو بشر کہنا، اس میں شرف کی کیا بات ہے؟ کہا نہ حجاج میرے لیے تو شرف کی بات ہے، میرے لیے تو شرف کی بات ہے، تیرے لیے شرف کی بات نہیں ہوگی. کہا کیسے شرف کی بات نہیں؟ کہا پورا قرآن کھول کے مجھے کہیں ایسا دکھا دے کسی اللہ کے رسول کو ماننے والے نے پہلے نبیوں میں سے ہو یا ہمارے نبی میں سے ہو، کسی ماننے والے نے اپنے نبی کو بشر کہا ہو. بشر تھے لیکن کسی نے کہا ہو قرآن میں یہ آیت بتا. اس نے کہا خوش ہو گیا. اس نے میری بات ہی نہیں سمجھی ہوگی. کہا قل انما انا بشر مثلکم. اس نے آیت پڑھی. کس نے؟ اس نے آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم. میں نے کہا نہ حجاج یہ مصطفیٰ نے کہا اپنے آپ کو بشر. مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کے چاہنے والے نے کہا، امتی نے کہا. قرآن مجید میں بشر مصطفیٰ کو، نبی کو 3 ہی شخص نے کہا. کس نے کہا؟ 3 شخصوں نے. ایک اللہ نے، ایک خود نبی نے، ایک شیطان نے. اس نے 3 نے کہا. میں نے اس سے پوچھا اب تو بتا ان تینوں میں سے تو کیا ہے؟ خدا نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ نبی نہیں ہو سکتا. اب بچا تیسرا، اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ 3 ہی نے بشر کہا ہے. بشر کس نے کہا؟ 3 ہی لوگوں نے کہا.
کی اولاد میں سے. اتنا ناراض ہوا وہ مجھ پہ، پھر کبھی خطاب ہی میں نہیں آیا میرے کو، پھر خطاب میں نہیں آیا. بڑے پریشانی بھی ہوئی مجھے تھوڑی سی. میں چاہتا تھا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن وہ ایسے پھر بھاگا، موقع میسر نہیں آیا. پھر دوبارہ ملا تو میں نے اس کو تاکید بھی کی، نور کے بارے میں بڑی سمجھانے کی کوشش کی. میں نے اس سے بتایا کہ صفت الگ ہے. صفت کیا ہے؟ الگ ہے. ذات الگ ہے. ذات صفت سے پہلے ہوتی ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ داڑھی میری صفت ہے، میں پہلے ہوں یا داڑھی پہلے؟ میں پہلے ہوں. میری صفت بعد میں ہوتی ہے، ذات پہلے ہوتی ہے. ذات پہلے ہوتی ہے. میرا گورا پن جو ہے یہ میری صفت ہے، لیکن میں پہلے ہوں، بعد میں میری صفت ہے. میں ہوں گا تب میری صفت ہوگی، تب میری صفت ہوگی. میں نہیں تو میری صفت بھی نہیں. میں نے کہا تم بتاؤ یہ ذرا کہ مطلب یہ سمجھاؤ کہ مصطفیٰ کو بشر تم جو مانتے ہو وہ صفت کے اعتبار سے مانتے ہو یا ذات کے اعتبار سے مانتے ہو؟ کہ ذات کے اعتبار سے مانتے ہو. میں نے کہا بھائی یہی تو غلطی ہے تمہاری، یہی تو غلطی. مصطفیٰ ذات کے اعتبار سے بشر نہیں، صفت کے اعتبار سے بشر ہے. صفت کے اعتبار سے بشر ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا صفت پہلے نہیں ہوتی، ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. اب چھان کتابیں بتا، مصطفیٰ کا نور پہلے بنا یا بشر پہلے بنا؟ اللہ نے جو بنایا مصطفیٰ کے بشر کو پہلے بنایا یا مصطفیٰ کے نور کو پہلے بنایا؟ جو پہلے ہوگا وہ ذات ہوگی، جو پہلے ہوگا وہ ذات ہوگی. تب اس نے سمجھ میں آیا کہ ہاں ذات جو ہے پہلے ہے، صفات بعد میں. ہمیشہ یاد رکھیے ذات جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے. وہ پہلے رب نے کیا پیدا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ نور کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی بھی یہ حکمت بڑی. آپ کبھی فلسفے کی کتاب مولوی میں، مولویت تو یہ بن جائے گا، عالم کورس میں جو مولویت ہے نا یہ، وہ حضرت سے پوچھیے. وہ حکمت کی کتابیں، وہ فلسفے کی کتابیں، آپ جو ہے سالوں سال اس کو پڑھتے رہیں گے. کوئی سائنسداں بن جائے گا وہ کتاب کو سمجھ نہیں پائے. اتنی ہارڈ کتاب ہے، اتنی ٹف کتاب ہے. فلسفے کی کتاب ہے. فلسفے میں بتایا گیا کہ ہر چیز کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، صفتیں ہوتی ہیں ہر چیز کی. ایک مادی ہوتی ہے، ایک مادی ہوتی ہے، ایک غرضی ہوتی ہے. مادی مطلب یہ ممبر جو بنا ہے نا، یہ ممبر جو بنا ہے یہ کس سے؟ مثلا اینٹ سے بنا ہے، تو یہ اینٹ جو ہے مادی ہے. کیا بنا ہے؟ اینٹ جو ہے مادی ہے. اور یہ فاعل ہی ہوتی ہے، یعنی بنانے والا فاعل ہی ہوتا ہے، بنانے والا فاعل. یہ غرضی ہوتی ہے، یعنی ممبر بنایا کیوں گیا، بنایا کیوں گیا. یہ جو ہے صورتی ہوتی ہے، اینٹ لگی ہے لیکن صورت بدل گئی ہے. اندر اینٹ ہے لیکن اوپر سے پورا رنگ بنگ کر کے وہ خالی لگا کے صورت بدل دی گئی ہے. یہ 4 چیزیں ہر شے میں پائی جاتی ہیں. یہ سائنس کا فلسفہ ہے جو آپ کو کسی سائنس کی یونیورسٹی میں ملے یا نہ ملے، مولوی کلاس میں ضرور ملے گا. آپ کو مولوی کلاس میں ضرور ملے گا. یہ 4 چیزوں کے بغیر آپ کسی چیز کی ماہیت سمجھ میں نہیں آتی. اب ان 4 میں سب سے پہلا کون؟ سب سے پہلا کون؟ فاعل. بنانے والا ہوگا تب نہ بنے گا. اب ممبر بنانے کے لیے کوئی ہوگا تب نہ بنے گا. اب بنانے والا ہونا چاہیے، پھر مادی کو جمع کیا جائے گا. مادہ غرضی، وہ ممبر بنا رہا ہے، کیا غرض ہے، کس غرض سے بنایا جا رہا ہے. اب بتائیں نور مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو بنانے والا فاعل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. سب سے پہلے بنایا. وجہ غرض کیا ہے؟ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ جو آسمان بنایا ہے، زلجنا السماوات، جو آسمانوں کو سجایا گیا ہے، زمین کا شامیا، زمین کو بچھایا گیا ہے، یہ سورج کو چمکایا گیا ہے، پوری کائنات کو سجایا گیا، وہ مصطفیٰ کی خاطر سجایا ہے. غرض یہ ہے. کیا ہے؟ غرض یہ ہے. تو بنانے والا رب ہے. کون ہے؟ بنانے والا رب ہے. سب سے پہلے چیز جو بنی
ذات نور بنی. اب پھر اس نور سے میں آپ سب بنے. انبیاء، رسول، ولی، قطب، زمانے کے بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر، عمر، سب اس میں سے بنے. بس آخری بات بتا دوں ختم کر دوں. اب وہ کیونکہ آج سائنسی دور ہے، بچوں کو اکثر گمراہ لوگ وہ ہو رہے ہیں جو ایجوکیشن میں بچے لگی ہوئی ہیں، کالجز میں اکثر گمراہ ہو رہے ہیں. انہیں دنیاوی سائنس سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن کا سائنس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ جانتے مصطفیٰ کو نور آپ سمجھیں سائنس کے اعتبار سے سمجھے. آپ سائنس نے آج اتنی تحقیق کر لیا، آپ سنیں، آپ اتنی تحقیق کر لی. اب پہلے جو کیا ہوتا تھا، ایک آپ پودا لگاتے نا، ایک درخت لگاتے، بیج ڈالتے تو وہ کئی سالوں میں بڑا ہوتا. کیا ہوتا؟ سالوں. وہ بولتے تھے میں لگایا میرے بچے کھاتے ہیں. 100 سال میں ایک درخت اگتا، بعد میں جو لگایا ہوتا اس کو دیکھنے کو بھی نصیب نہیں آتا، وہ خبر میں چلا جاتا، اس کے بچے آ کے آرام سے توڑ کے کھاتے 100 سال بعد کھاتے. اب وہ سائنس نے ایک طریقہ ڈھونڈا کہ کوئی ایسا نتیجہ نکالے کہ انسان پودا لگائے تو پھر اس کی مقدار وقت بچانے کے لیے کیا کرے، وہ جلدی سے اگ جائے. کیا کیا سائنس نے؟ روشنی پر ریسرچ کیا. کس پر؟ روشنی پر. اور ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ چاند اور سورج کی کچھ روشنی اگر جمع کرے انسان لائٹ کے ذریعے اس پودے پر ڈالا جائے تو جو 1 سال میں پودا ہونے والا ہے وہ 2 مہینے میں بن جائے گا. یہ لائٹ کا پاور ہے. کس کا پاور ہے؟ جسے لائٹ سائنس کہتی ہے وہی نور ہے. نور میں فرق ہے. یہ ان کا نور ہے، وہ خدا کا نور ہے. یہ ان کا نور ہے، وہ خدا کا نور ہے. حضرت انس جانتے ہیں آپ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی، لیکن ایسا خادم رسول کریم کا، وہ خود کہتے ہیں 10 سال میرے رسول نے مجھے کبھی کسی کام پر ٹوکا بھی نہیں، روکا. یعنی ایسے رسول نے خادم تھا. مصطفیٰ خادم کو بھی کچھ نہیں بولا کرتے تھے، خادم کو بھی ٹوکا نہیں کرتے تھے. اور اتنا پیار آیا حضرت انس پر. وہ پیار کی وجہ سے حضرت انس کو اللہ نے 100 اولاد دی. کتنی اولاد دی؟ 100. اب کسی کو وہ پلاننگ چلے نا، بچے 2 اچھے کیوں؟ ایجوکیشن میں پڑھانا ہے، کھلانا ہے. وہ 4 ہوتے تو کھلانا مشکل ہوتا. اتنی 1000 قوم ہے، ہم پال رہے ہیں اور پیدا کرنے والا پال رہا ہے. تم 10 کرو، 20 کرو، 100 کرو، جتنے بھی کرو، کیپیسٹی ہے. لیکن یہ یقین رکھو پالنا ہماری ذمہ داری نہیں، خدا کی ذمہ داری. خدا پالتا ہے. آج تم 10 کما لو، 10,000، ایک بچہ پیدا ہو جائے، غیب میری بات لکھ کے رکھنا، تمہاری تنخواہ 12 ہو جائے گی. تیسرا بچہ ہو جائے تمہاری تنخواہ خود بخود بڑھ جائے گی. کسی دنیا والے کی بڑھانے کی ضرورت نہیں. وہ رب کہیں نہ کہیں غیب سے کوئی انتظام ایسا کر دے گا کہ کوئی ہلا جو ہے تلاش کر دے گا. یہ کیوں؟ رب کی ذات پالنے والی ہے. تو میں کہہ رہا 100 لڑکے ہو گئے، 100 لڑکوں کو کھانا بھی تو ہونا چاہیے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے باغ کی جو فصل ہے نا وہ ہو نہیں رہی. اچھا فصل جو ہوتی ہے سال میں کتنے بار ہوتی ہے؟ 1 بار. کتنے بار ہوتی ہے؟ سال میں 1 بار. کہا انس فصل نہیں ہو رہی، چلو تمہاری باغ میں چلتے ہیں. تمہارے باغ میں چلتے ہیں. حضور گئے، قدم رکھے، باغ کو دیکھا، واپس آ گئے. حضرت انس کہتے ہیں جس دن میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا، ہر باغ میں سال میں 1 مرتبہ فصل ہوتی تھی، اور رب کے فضل سے، مصطفیٰ کے کرم سے میرے باغ میں سال میں 2 بار فصل ہوتی تھی. پاور کس کا ہے؟ لائٹ کا پاور ہے، نور کا پاور ہے. کس کا پاور ہے؟ نور کا پاور ہے. اب اس سے حیرت انگیز آپ کو بات سناؤ اور بولے تھا جائیں گے. حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانتے ہیں آپ؟ ایسے صحابی رسول جو فارس سے جو ہے حضور کے عشق میں تڑپ کر آئے تھے. عمر کیا تھی؟ 225 سال. کتنی سال؟ 225 سال. مصر میں ان کو ایک جو ہے راہب ملا جسے کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ تمہیں ایک ایسا مدینے میں حجاز کے اندر ایک ایسا آدمی ملے گا جو اللہ کا نبی ہے، آخری پیغمبر ہے. جاؤ اس کے پاس، تمہارے لیے بہت راستے کھل جائیں گے. کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا وہ صدقے کو قبول نہیں کرے گا. 3 نشانیاں بتائی اس راہب نے.
کیا کیا؟ صدقے کو قبول نہیں کرے گا، تحفہ قبول کر لے گا، تحفہ قبول کر لے گا۔ اور تیسری نشانی بتائی، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت۔ اب حضرت سلمان فارسی حجاز کی سرزمین پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آئے گا، پہلی نظر مصطفیٰ کی فارسی پر، اور وہ سلمان فارسی کی نظر مصطفیٰ پر، کیا عشق ہوگا۔ اور لے کر کے آئے، کھجور لے کر آئے، اور امتحان بھی تو لینا ہے کہ راہب نے جو نشانیاں بتائیں وہ پوری ہوگی یا نہیں۔ آئے، کہا یا محمد، کہا کیا ہے؟ کہا یہ کھجور ہے۔ کہا یہ کھجور کیسی؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء ولا نقبل الصدقات، ہم انبیاء کی جماعت میں سے ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے، چلو۔ حضرت سلمان فارسی دل میں خوش، کیا یہ نشانی تو کریں گے، چلے گئے گھر۔ دوسرے دن آئے، پھر کھجور لے کر آئے، کہا یا محمد ہادی ہدیہ، یہ ہدیہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہدیہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لاؤ، لے لیا، وہ قسما اور تقسیم کر دیا۔ کہا ہم ہدیہ اپنے پاس رکھتے نہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے۔ سبحان اللہ۔ اب غریبوں میں بانٹ دیتے۔ دو ہو گئے، اب کیا؟ مہر نبوت۔ اب لکی کہاں ہے؟ دیکھیں گے کیسے اور بتائیں گے کیسے؟ اچھا، پہلے جو انبیاء تھے نا، پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کو مہر لگا کر بھیجی نبوت کی اللہ نے، ان کو سیدھے ہاتھ میں مہر ہوتی تھی۔ کہاں ہوتی تھی؟ سیدھے ہاتھ میں۔ جب بھی کسی سے مسافہ کرتے وہ گوشت زیادہ رہتا یہاں مہر کا، وہ ملتے ہی معلوم ہو جاتا یہ اللہ کے نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن واحد نبی محمد عربی ہیں جن کے مہر کو رب نے پیچھے رکھا۔ مفسرین کرام کا قول آپ پڑھیں اور کھا کر اتنی مزے کی بات ہے کہ کہا سب کو ہاتھ پر رکھا، مصطفیٰ کو یہاں کیوں رکھا؟ کہا جسے دیکھنے کے بعد مہر دیکھنے کی ضرورت پڑے اس کے لیے ہاتھ میں رکھا، اور جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، بے شک بے شک، جسے چہرے کو دیکھنے کے بعد جسے مہر نبوت دیکھنے کی ضرورت نہ ہو اس کو پیچھے رکھا۔ لیکن سلمان فارسی ہے، ان کا ارادہ ہے اب مہر نبوت دیکھو تو کیسے، اب بول بھی نہیں سکتے، اب بولنا تھا کیا، یہ تو غیب کا خزانہ سامنے بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا آیکفی کا ہاذا، یہ دونوں چیزیں تو نے کی ہے، تیرے لیے تسلی بخش ہے یا نہیں؟ اس میں تسلی نہیں ہوئی تجھے؟ اگر نہیں ہوئی تو آ، کپڑا ہٹا، دیکھ مہر نبوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خیال میں ہے کہ دیکھو تو کیسے، حضور خود فرماتے ہیں اگر تسلی نہیں ہوئی تو آ کپڑا ہٹا دیکھ لے۔ کہا حضور تسلی ہو گئی ہے، حضور تسلی ہو گئی ہے۔ کہا اب تجھے آزاد ہم کروائیں گے۔ غلام تھے نہیں، غلام تھے، یہودی کے غلام تھے۔ کہا تجھے آزاد کرائیں گے، جا تیرے مالک سے پوچھ تیرے لیے آزادی کی شرط کیا ہے۔ سلیمان حضرت سلمان فارسی گئے، مالک سے کہا مجھے آزادی چاہیے۔ کہا میری شرط یہ ہے کہ 300 درخت کھجور کے لگائے جائیں، اور یہ کھجور کے درخت بڑے ہو جائیں، اس میں پھل لگ جائیں، اس کے توڑ کر میں کھاؤں، اور اس دن تو آزاد ہو جائے گا۔ اب عمر کتنی ہے؟ 225۔ عرب جائیے، عرب کے سائنسدان سے پوچھیے، نباتات کا ماہر جو ہے اس سے پوچھیے، ایک درخت کھجور کا اگنے میں 100 سال لگتے ہیں، تب تک پھل نہیں، توڑ کر نہیں کھا سکتے۔ یعنی اس حالت میں ہو جائے کہ توڑ کر پک کر کھا لے آپ 100 سال لگتے ہیں۔ اب ان کی پہلے سے عمر 225 سال ہے، اب 100 سال یہاں پہ، اب اس کا پلان کیا تھا یہودی کا، تب تک تو مر جائیں گے۔ روتے روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور ایسا ہے کہ اس نے شرط ہی ایسی رکھی ہے میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہتا ہے کہ 300 درخت کھجور کے لگائے جائیں، وہ بڑے ہو جائیں، پک جائیں، اس میں سے کھا لوں، جس دن آزاد ہو جائے گا۔ حضور نے کہا شرط منظور ہے۔ اب پاور مصطفیٰ دیکھو، سائنس دیکھو اور لائٹ دیکھو، وہاں لائٹ آج تحقیق کر رہی ہے، آج تحقیق کر رہی، درخت کو بڑھانے کے لائٹ کا ذریعہ پیدا کر رہی ہے، اور یہ مصطفیٰ کا نور دیکھو۔ حضور نے کہا عمر نکلو باہر، ابو بکر آؤ 300 درخت لگا دیں۔
کہا میں لگاؤں گا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے 300 درخت لگائے, پودے لگائے. کیا لگائے؟ 300 پودے لگائے. ان میں سے ایک پودا عمر فاروق نے لگا دیا. 300 میں سے 299 حضور لگایا, یہ کس نے لگایا؟ عمر فاروق نے. تحقیق یہ ہے کہ 100 سال میں درخت بڑا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا ہاتھ لگا, 1 سال میں کھجور توڑ کر کھانے کے قابل ہو گیا. کتنے سال میں؟ 1 سال میں. اب جسے عمر فاروق نے لگایا تھا وہ ویسے کا ویسا, وہ بڑا نہیں. وہ جہاں تھا وہاں ہے, وہ جہاں تھا وہاں ہے. اب وہ یہودی آیا باغ دیکھنے کے لیے, 1 سال میں یہ حالت. تعجب کا اس کا کوئی, اسے معلوم نہیں کہ پاور جو آیا ہے وہ مصطفیٰ کا پاور آیا ہے یہاں پہ. یہ کوئی اور نور نہیں, یہ خدا کا نور آیا ہے, خدا کا نور آیا ہے. اور خدا کا نور جو اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو چھو دے, وہ دنیا کا کیا پاور کام کرے گا جو مصطفیٰ کا پاور کام کرے گا. اب یہودی نے دیکھا سارے درخت لگے ہیں, ایک درخت چھوٹا ہے. اب وہ عیب جو نظر آیا نا, وہ چھوٹا درخت عمر کو نظر نہیں آیا, حضرت ابو بکر کو بھی نظر نہیں آیا, یہودی کو نظر آیا. کیوں؟ چمنستان مصطفیٰ میں عیب کافر کو نظر آتا ہے, ایمان والے کو نظر نہیں آتا. ایمان والے کو نہیں. پورا درخت چھاننے کی بات کہا, یہ درخت اتنا چھوٹا. کہا عمر تو نے لگایا؟ کہا حضور میں نے لگایا. اچھا چلو اس کی یہ بھی شرط ہے کہ تیری یہ بھی بڑا ہو گیا. کہا ہاں. اب اس کو کتنے سال لگیں گے؟ اب پھر 1 سال لگے گا, پھر 1 سال لگے گا. اب وہ 1 سال میں ہو گیا نا, یہ مصطفیٰ کا ہلکا سا پاور کی جھلک تھی. حضور نے کہا اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں. حضور نے اٹھا کر پھینکا جو عمر فاروق نے لگایا تھا, دوسرا منگوایا, اپنے ہاتھ سے لگایا. سلمان فارسی دیکھ رہے, وہی کھڑے کھڑے اسی وقت درخت بڑا ہو گیا, درخت بڑا ہو گیا, کھجور پیدا ہو گیا, پک بھی گیا. یہودی بھی کھایا, مصطفیٰ بھی کھایا. سبحان اللہ. عمر بھی کھائے, ابو بکر بھی کھائے. کہا اب بتا سلیمان آزاد ہے؟ کہا آزاد ہے. کہا آزاد ہے. یہ پاور مصطفیٰ ہے. کیا ہے یہ پاور مصطفیٰ ہے. جو سائنس آج جو ہے ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے کہ لائٹ کے ذریعے جو ہے سورج اور چاند کی جو ہے روشنی کو جما کر کے لائٹ دے دی جائے تو جلدی جو ہے نباتات میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو وہ رسول کریم کے صحابہ نے کئی سال پہلے تحقیق کر رکھی ہے. حضور کے صحابہ کہتے ہیں کسی بچے پر اللہ کے رسول ہاتھ رکھ دیتے تو وہ بچہ 1 سال کا ہوتا, دوسرا بچہ بھی 1 سال کا ہوتا, لیکن یہ بچہ 2 سال کا معلوم ہوتا, وہ 1 ہی سال کا معلوم ہوتا. پاور کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ پاور کا کمال ہے. تو یہ ماننا پڑے گا سائنس کے حساب سے بھی, سائنس دانوں کو, قرآن کے حساب سے بھی, ایمان والوں کو مصطفیٰ نور ہے. کیا ہے؟ مصطفیٰ نور ہے. وقت بڑا زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ کئی ایسے مثالیں ہیں احادیث میں آپ کو مل جائیں گی, بہت ساری مثالیں مل جائیں گی مصطفیٰ کے نور ہونے کی. کبھی موقع ملا, یہ تو میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے, نئی نئی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرور کوشش